آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہتے تھا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانا, یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے. تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں. صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر, تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. تو وہ ڈر گیا بیچارہ. تو کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یعفوا اللحى, داڑھی بڑھاؤ. وقصوا الشوارب خالف الیہود والنصارى, بہت ساری احادیث ہیں اس پر. اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تو ہمت کر کے رکھ دو, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں ہوتا. اور اچھے لگو گے, چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی, بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں, داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے, یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے. تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے, دل تو میں تیرا دکھاؤں گا. تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو, داڑھی نہیں کاٹیں, وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا. تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً, ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں. ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا, داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا. اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتا ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ نے 2 چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے 2 حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی
اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں، بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے. فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ، سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو. برائی کرتے نہیں ہے لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا، یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بدنظری کرنا صغیرہ گناہ ہے، عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے، اچھا بدنظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو، جو بدنظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا، میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے، وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی بولو نا نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب، اب تو میں توبہ استغفار کرو، آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ، بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں، آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے، اما کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی، ویڈیو نہ بنائیں. یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا، عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا، اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو، وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو، آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں جو انسان مخلوق کے حقوق ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، نان نفقہ ہے، اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کر رہا، اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے، لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا، وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے، یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا. تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو، پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا پر جو نان نفقہ واجب ہے، کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے پھر جا کے سو جائیں گے، پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا. اگر آپ کما نہیں رہے، اپنے باپ پہ بالغ ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں، کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے، تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے. تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت، وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ. اور لائف کو پھر انجوائے کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا. مزے کی زندگی، حیاتن طیبہ. پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس اللہ نہیں کر رہا. خدا نہ خواستہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو لائف دوں گا، صاف ستھری زندگی ملے گی، اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جائے. عیاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی آج کی عیاشی مت دیکھو، اس کا فیوچر دیکھو. تو ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یہ ناکام ہے، چاہے کتنے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھومے، کیا ہے کتنے زبردست ان کی عزت ہو رہی ہو، یہ تو فرعون کی سے زیادہ عزت تھوڑی کما سکتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں. اور اگر آپ نے ایک کیٹیگری کے لوگوں میں آنا ہے تو والسابقون السابقون، پھر مستحبات کو بھی پورا کرو. آپ پھر کیا کرو؟ مستحبات کو. رات کو تہجد بھی پڑھو آپ. پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرو، خوب سخاوت کا دلم تھے، خوب صدقات و خیرات کرو.
खूब नफली रोजे रखो। कुरान क्या कहता है? ताइबून अल हामिदून अल साइहून अल राकिऊन अल साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ। जो सबकत करने वाले लोग हैं ना, खूब अल्लाह का जिक्र करते हैं, खूब रोजे रखते हैं कसरत से, खूब सखावत करते हैं। फिर उसमें आप क्योंकि अंदर अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत रखी है तो मुल्क में किसी बड़े ओहदे के हुसूल की कोशिश करो, बड़े ओहदे के, ताकि आपके पास जब कोई अच्छा ओहदा आएगा तो आप लोग आपकी बात सुनेंगे। एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो अच्छी नीयत के साथ, पैसा कमाने के लिए नहीं कि मैं किसी पीक के मकाम तक पहुंचूंगा। जब मैं पीक पे पहुंचूंगा तो मैं मेरे हाथ में लोगों की नब्ज होगी, तो मैं मुल्क और कौम के लिए अच्छे फैसले कर सकूंगा। आप डॉक्टर बनो इस नीयत के साथ कि मैं लाखों लोगों की जान बचाने का जरिया बनूंगा, मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। फिर ये एजुकेशन भी आपको अस्साबिकून में लेके जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर ये आपको लेके जाएगी उन्हीं लोगों में। एक डॉक्टर को मैंने देखा, मोतिया की आंख का ऑपरेशन कर रहे थे, मुझे पहचान के उन्होंने मुझे बुला लिया कि देखो। वो भाई मैं तो डर गया देख के आंख, वो भाई चापड़ छुरियां लेके बैठे हुए। हमने तो आज तक चापड़ ये छुरियां कसाईयों के पास देखी थी, वो चापड़ छुरियां लेके ना आंख खोली हुई है उसकी बंदे की। और भाई मैंने कहा थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, ये तो गया काम से। इतनी सफाई के साथ उन्होंने अंदर से वो मोतिया की वो जो झिल्ली थी निकाली, फिर दूसरा लेंस उसमें लगा गया। चल भाई शाबाश। कह रहे नाबीना होने से बच गया ये आदमी। तो गरीब आदमी जिसका इलाज, उन्होंने कहा मैं कैंप लगा के एक एक दिन में दर्जनों ऑपरेशन करता हूं अंदरूने सिंध, गरीब इलाकों में जाके फ्री में। ठीक है, शहरों में पैसा लेते हैं, वो हक बनता है लेना चाहिए, लेकिन अंदरूने सिंध जाके मैं जो जितने बूढ़े लोग हैं ना, जो जिनकी आंखें जाया होने का खतरा है, कैंप लगते हैं हम किस, और पता नहीं एक एक महीने में कितने दर्जनों लोगों का ऑपरेशन कर देते हैं। आंख कितनी बड़ी नेमत है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, 5 मिनट नहीं बंद होती। तो यार जो किसी इंसान को आंख की नेमत दे रहा है, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये अल्लाह की रजा के लिए है ना, तो बस आप अस्साबिकून में आ गए। आपने तो कमाली जन्नत। मैं तो समझता हूं मौत इतनी खतरनाक नहीं है जितनी आदमी जिंदा हो और आंखें छीन जाए उससे। तो देखो एक डॉक्टर ने एक अच्छी नीयत से वो डॉक्टर बने, आई स्पेशलिस्ट, और लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं। फ्री में जो कर रहा है वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है ना। काफिर फ्री में करेगा, दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में अजर नहीं। क्यों? वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। वो मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीरें सुनी कि एक्चुअली इंसानियत की हमें खिदमत करनी चाहिए, एक्चुअली ये बड़ा अच्छा होता है वगैरह वगैरह, आपको जमीर में सुकून मिलता है, मिलता भी है, ये सारे फायदे हासिल होते हैं दुनिया में। आखिरत में अल्लाह ने काफिर के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। और दुनिया कितना अजर देगी मेरे भाई? दुनिया बहुत महदूद है, आपको बहुत थोड़ा अजर देगी, ज्यादा शुक्रिया अदा कर देगी, आपको अवार्ड मिल जाएगा स्टेज पे लाके, उसके बाद दुनिया गई तेल लेने। मेरे भाई काम करो खुदा के लिए, वो जब अजर देगा ना तो अपनी शान के मुताबिक देता है अजर। तो खुदा को अपनी डिक्शनरी में लाओगे, खुदा के वजूद और उसकी तौहीद पर ईमान रखोगे तो खुदा के लिए करोगे ना, और आखिरत पर यकीन रखोगे। जब आपका आखिरत के बारे में यकीन ही नहीं है, आपका ख्याल है मर के मिट्टी हो गए खत्म, तो ये सारी मोटिवेशन गई। शुक्र है अब आपने खुद भी लेने भेज दिया, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लगाई हुई आप लोगों ने। तो असल तो मोटिवेशन मुसलमान को मिलती है। क्यों? हमें मोटिवेशन करने वाला कौन है? खुदा है, जिसने हमें पैदा किया। हम अपनी डिक्शनरी से उसको नहीं निकालते, हम उसी के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसी के लिए रोजा रखते हैं, उसी के लिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी आप इनसे बता दीजिए कि काफिर में मुस्लिम में फर्क क्या है, कि काफिर सारे काम इंसानों के लिए करता है, रियासत के लिए करता है, अपने लिए करता है, और आप इनको कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो हमारे लिए बहुत आसान रास्ता है मेरे भाई। सब कुछ किसके लिए? हम तो अब्बा अम्मा को खुश करते हैं, किसके लिए? अम्मा के लिए कर रहे होते हैं। अब्बा को अब्बा के लिए नहीं कर रहे होते। दुनियादार आदमी अब्बा से तमीज से बात कर रहा हो ना, समझ लो पैसे लेने के चक्कर में है वो। किस चक्कर में? उसको पैसे चाहिए। जहां मफाद नहीं होगा, देखो बॉस से कभी भी ये बदतमीजी नहीं करते, कड़वी कसीली बर्दाश्त करते हैं। अब्बा से बदतमीजी कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉस से बदतमीजी का नुकसान फौरन नजर आता है। अब्बा से बदतमीजी का नुकसान कब होगा? आखिरत में होगा।